عزیزو، پہلی محرم ہے، یہ عزاداری یا آپ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، یہ امام حسین کی یاد، یہ در حقیقت ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے جاتی ہے۔ میرے سنی شیعہ مسلمانوں، نبی کو اپنے حسین سے بہت پیار تھا۔ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، ایک بچے کے رونے کی آواز۔ نبی نے فوراً دروازہ بجا دیا، آنے والی خاتون سے کہا اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، اسے خاموش کرواؤ، اسے پیار دو۔ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہم کہتے ہیں کہ ہم سرکار کے ساتھ گزر رہے تھے کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، نبی نے ایک بچے کو گود میں اٹھایا، اپنے آغوش میں لے کر اسے پیار کیا اور پھر زمین پر اتار کے نبی آگے بڑھ گئے۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ راویوں کا کہنا ہے کہ یا وہ حبیب ابن مظاہر تھے یا وہ حضرت زہیر قین تھے، اس لیے کہ وہ حسین سے پیار کرتے ہیں۔ میرے نبی سفر سے لوٹے ہیں، یہ ساری روایات سنی شیعہ کتابوں میں ہیں، نبی سفر سے لوٹے ہیں، فرمایا ام سلمہ میں کچھ دیر کے لیے استراحت کر رہا ہوں، آنے والوں کو صرف اتنا بتا دینا کہ نبی استراحت کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں 3 یا 4 سالہ سن حسین ابن علی کا نانا کے حجرے میں جا رہے تھے، آگے بڑھ کے نانی نے روک لیا، حسین تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں۔ تو ایک جملہ کہہ کر لوٹے، نانی کیا مجھے بھی روکا ہے؟ کہا اے حسین تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی۔ بس یہ جملہ سن کے حسین لوٹے، واپس ہوئے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی اپنے حجرے سے اس حالت میں باہر آئے کہ سر پہ عمامہ نہیں تھا، نبی کا ابا ان کے دوش پر نہیں تھی، اور ایک مرتبہ گئے ہیں اس جانب کے جہاں حسین جا رہے تھے، اور ام سلمہ سے یہ کہتے ہوئے گزرے ام سلمہ تم نے حسین کو لوٹا دیا۔ آگے بڑھ کر امام حسین کو آغوش میں لیا، لے گئے اپنے حجرے میں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں نے نبی کے رونے کی آواز سنی، اور آواز اتنی بڑھ رہی تھی کہ میں مجبور ہوئی کہ حجرے میں جا کر دیکھوں کہ نبی ایسے کیوں رو رہے ہیں۔ تو میں جب گئی تو میں نے دیکھا کہ نبی نے اپنی قمیص اتاری ہوئی ہے اور حسین کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور کبھی گلے کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی لبوں کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی سینے کا بوسہ لے رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، آپ ایسے مضطرب کیوں ہو گئے؟ فرمایا ابھی جبریل نے مجھے آ کے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کا یہ حسین کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ ابھی تو امام حسین زندہ ہے نا، ابھی تو امام حسین نبی کی گود میں ہے، اور نبی شہادت سے پہلے حسین پہ گریا کر رہے ہیں۔ عزیزدارو، ہمارے بزرگ علماء کا بڑا عجیب انداز رہا ہے۔ حضرت آیت اللہ عبداللہ شیرازی خواب دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی مجلس ہے اور امام حسین کے سامنے دفتر رکھا ہوا ہے، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ فلاں کا نام کاٹ دو اس لیے کہ وہ ہمارا ذاکر نہیں ہے، اور جعفر شیرازی کا نام لکھ دو وہ ہمارا ذاکر ہے۔ حضرت عبداللہ شیرازی بہت بزرگ ہمارے مراج تقلید میں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سوال ہوا کہ حضرت جعفر شیرازی تو مدرس ہیں، ایک ٹیچر ہیں، ایک معلم ہیں، وہ تو مجلس نہیں پڑھتے، اور امام نے اپنے دفتر میں ذاکروں میں ان کا نام لکھوایا ہے۔ کہتے ہیں میں ان کے گھر چلا گیا، میں نے کہا حضور یہ بتائیے کہ آپ مجلس بھی پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں درس دیتا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا درس مجھے نہیں بخشوائے گا، حسین کا ذکر مجھے بخشوائے گا، اس لیے میں اپنے درس کے بعد ہر کچھ دن کے بعد اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کو جمع کرتا ہوں اور مقتل کی کتاب کھول کر کوئی ایک واقعہ حسین ابن علی کا پڑھتا ہوں، خود بھی روتا ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی رلاتا ہوں۔ پھر بتایا کہ میں نے آج رات کو امام حسین کو خواب میں دیکھا ہے، اور امام حسین آپ کو اپنے ذاکروں میں شمار کر رہے ہیں۔
اللہ اکبر. حضرت آیت اللہ گل پائگانی کتنا بڑا نام ہے ہمارے بزرگ علماء میں. ضعیف العمر ہو گئے تھے, ہر روز درس سے خارج کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور ایک ذاکر کو بٹھاتے تھے کہ کوئی مرثیہ سنا دو. پہلا دن ہے محرم کا, ہم آمادہ ہیں گریہ کرنے کے لیے, کہ کوئی ایک منوحہ سنا دو, کوئی ایک مرثیہ حسین کا سنا دو. اور پھر گریہ کر کے آنکھوں سے آنسو بہا کر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میری ساری محنتوں پر غالب ہے یہ آنسو. بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور پھر روز عاشورہ حضرت آیت اللہ گل پائگانی خود ایک نوحہ پڑھتے تھے, مائک ہاتھ میں لے لیتے تھے اور عزادار جب آ رہے ہوتے تھے تو ایک نوحہ پڑھتے تھے. اس نوحے کے 2 مصرے مجھے میرے ذہن میں ہیں, وہ نوحہ پڑھ رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ آتش بے آشیانے مرغی نمی زنند, کسی پرندے کے گھونسلے کو تو آگ نہیں لگاتے. آتش بے آشیانے مرغی نمی زنند گیرم کے خیمے آلے با نبو. اگر یہ آل نبی کے خیمے نبی ہوتے تو کسی پرندے کے گھونسلے کو بھی آگ نہیں لگاتے. تم نے آل نبی کے خیموں کو جلا دیا. اجرکم علی اللہ. تھکیں گے نہیں. اگر آپ کو رونا آ رہا ہو میں 2 منزلیں اور لوں گا. عزادارو یہ گریہ, یہ جو آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں, یہ مطلوب ہے نبی مکرم کے لیے. اور میں دسیوں سینکڑوں علماء اہل سنت کو جانتا ہوں جو روز عاشورہ امام حسین پہ گریہ کرتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ کچھ 10 دن کرتے ہیں, کچھ 1 دن کرتے ہیں, لیکن حسین پہ رونا سنت پیغمبر ہے, نبی کی سنت ہے. اللہ اکبر. میرے مولا مدینے کو چھوڑ رہے ہیں. بس ایک روایت, مجلس اپنا بیان مکمل کر رہا ہوں. حسین مدینے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ نہ کرے کسی کو وطن ایسے چھوڑنا پڑے. جب پیغام آیا نا کہ حاکم شام اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کے بیٹے نے بیعت کا سوال کیا ہے حسین سے, مدینے کے گورنر ولید ابن عتبہ کو خط پہنچا کہ حسین سے بیعت لے لو, اور اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کا سر کاٹ کے لے آؤ. امام کو پیغام بھیجا. جب امام آئے ہیں تو اپنے ساتھ جوانان بنی ہاشم کو لے کے چلے ہیں, لیکن جیسے ہی دربار کے دروازے پر حسین پہنچے تو حضرت عباس کو مڑ کے دیکھا. فرمایا عباس مجھے بلایا گیا ہے, لہٰذا تم سب باہر رہو گے. بس اتنا خیال رکھنا کہ اگر میری آواز اونچی ہو رہی ہو, بلند ہو رہی ہو, تو سمجھ لینا کہ مجھے کوئی تکلیف دے رہا ہے, پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم دربار میں اندر آ جاؤ. امام اندر گئے ہیں. سامنے ولید گورنر مدینہ اور مروان ابن حکم دونوں کھڑے ہوئے ہیں کہ اس نے خط پکڑایا امام کو. امام نے خط پڑھا, اس میں لکھا تھا کہ حسین سے بیعت لے لو, اور اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کا سر کاٹ لو. امام نے اس خط کو لپیٹتے ہوئے واپس رکھا اور فرماتے ہوئے مڑے کہ کل سورج نکلنے دو, دن نکلنے دو, سارے مدینے کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرنا اور میں سب کے سامنے جواب دوں گا. یہ کہہ کر حسین مڑ رہے تھے کہ مروان نے ولید سے کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. امام نے یہ جملہ سنا تو مڑے, اور امام نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اتقتلنی انتا ام ہوا یبن زرخا, تو مجھے مارے گا یا تو طے کرو کون مجھے مارے گا. بس امام کی آواز اونچی ہوئی, حضرت عباس دربار میں آ گئے. ہاتھ میں تلوار ہے, مولا آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے؟ حضرت نے فرمایا عباس تلوار کو نیام میں رکھو, یہ مدینہ ہے, کربلا نہیں ہے. تمہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے. اور جب پلٹے ہیں میرے مولا دربار سے تو اب اپنے گھر کی طرف نہیں گئے, فوراً فرمایا عباس مجھے زینب کے گھر جانا ہے. اس لیے کہ اب قافلہ سجے گا نا, اب سفر تیار ہونا ہے. جناب زینب کے دروازے پر پہنچے تو کنیزوں نے دیکھ کر ایک مرتبہ جناب زینب کو خبر دی, بی بی مولا حسین دروازے پر ہے. بہن آگے بڑھ کر کہتی ہیں بھیا یہ رات کی تاریکی میں, بھیا یہ رات کے اس وقت میں آنے کا سبب کیا, مجھے بلا لیا ہوتا. فرمایا زینب تیاری کرو, اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا, ہم مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. دوسرا دن ہے, 28 رجب ہے, سن 60 ہجری ہے. امام حسین نے عزاداروں مدینہ چھوڑ دیا. آپ نے گریہ کر لیا, مجلس ہو گئی. بس ایک یہ روایت سن لیجئے, امام کا قافلہ مدینے سے باہر نکلا. ابھی قافلہ مدینہ چھوڑ کر کچھ آگے گیا تھا کہ حضرت عباس جن کا کام یہ تھا کہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں اور کبھی آگے اور کبھی عقب چلے جاتے تھے اور آ کر خبر دیتے تھے کہ قافلہ ہمارا منظم ہے, کوئی ہمارے قریب قریب نہیں ہے, کوئی ہمیں اذیت و تکلیف پہنچانے کا کوئی وجود نہیں ہے, کوئی تصور نہیں ہے, حسین جا رہے ہیں مدینہ
مدینہ چھوڑ کر، بہت سارے معاملات ہو سکتے تھے، قافلہ آگے جا رہا ہے، حضرت عباس قریب آ کر کہتے ہیں مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے۔ حضرت فرمایا تم نے پوچھا کس کا قافلہ ہے؟ کہ صحابی پیغمبر ہیں حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری، وہ ہمارے قافلے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ امام نے فرمایا تم انہیں بلاؤ ہمارے قافلے میں ساتھ چلیں۔ کہا نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے رہوں گا، علیحدہ رہوں گا۔ امام نے جب اپنے نانا کے صحابی کا عزادار و نام سنا تو فوراً اپنے ذوالجناح سے کہا مجھے لے چل۔ گھوڑا دوڑتا ہوا گیا۔ آپ جب قریب گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ 3 سواریوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے، ایک پر ان کا بیٹا بیٹھا ہے، ایک پر ان کا غلام بیٹھا ہے، اور خود وہ درمیان میں چل رہے ہیں، اور ہاتھوں میں راشا ہے، ضعیفی تاری ہے، بال سفید ہیں، بھویں دراز ہیں، اور ایک مرتبہ بڑھاپے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ طویل سفر کر نہیں سکتے۔ امام نے آگے بڑھ کر کہا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کیوں نکلے ہیں اپنے گھر سے اس ضعیفی میں؟ فرمانے لگے حسین تم چھوٹے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں داخل ہوئے، تمہارا پیر تمہارے کرتے میں الجھا، تم زمین پہ گر رہے تھے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں آگے بڑھ کے گود میں لیا، اپنے ساتھ ممبر پہ گودی میں بٹھا لیا، اور ہم سارے صحابیوں سے مخاطب ہو کر کہا میرا حسین اگر مدینہ چھوڑ کر جائے اور اس کے ساتھ اس کا خاندان بھی جا رہا ہو اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے تو میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، میرے حسین کی مدد ضرور کرنا۔ حسین میں بوڑھا ضرور ہو گیا ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پر عمل کرنا ہے۔ اجو کمل اللہ، اجو کمل اللہ، ایک منزل اور لیجئے۔ امام نے آگے بڑھ کر کہا اے نانا کے صحابی پھر ہمارے ساتھ چلیے، عباس آپ کی خدمت کریں گے، علی اکبر آپ کے کام آئیں گے۔ تو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے حسین مجھے علیحدہ چلنے دو، تمہارا قافلہ آگے چلے گا، میں پیچھے چلوں گا۔ امام نے پوچھا ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کہنے لگے حسین اس قافلے میں نبی زادیوں کی سواریاں ہیں، اس قافلے میں زینب کی سواری ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اس قافلے میں چلوں جس میں نبی کی بیٹیاں چل رہی ہیں۔ میں کہوں گا عبداللہ تم نے بڑا احترام کیا نبی کی بیٹیوں کا، 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے زینب کے سر سے چادر اترتی رہی، کوئی نہ تھا جو یہ کہے یہ نبی کی نواسی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ حاضرین، شرکائے مجلس، سنی شیعہ مسلمان، ہمارے شہری انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے تمام حاضرین، بزرگوں کو، جوانوں کو، بیویوں، خواتین کو اپنے حفظ و امان میں قرار دیں، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔